اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے معراج کا واقعہ چلا، معراج میں امام نووی نے اس کو الگ عنوان قائم کیا، امام مسلم نے بھی ساری روایتیں الگ ذکر کر دیں کہ معراج میں جبریل سے ساتھ تھا اور بیت المقدس گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کو دیکھا، حاضر نار کو دیکھا، دجال کو دیکھا، ساروں کو دیکھنا اور رب کو بھی دیکھا یا نہیں دیکھا ہے؟ میری بات سمجھ آئیے؟ رؤیت باری تعالیٰ بھی ہوئی تھی یا؟ ایک طبقہ کہتا ہوئی ہے، کیا کہتا ہے؟ ہوئی ہے۔ اور ہونے کے اعتبار سے وہ کیا ذکر کر دیتا ہے؟ قرآن مقدس کی آیتوں کو کہہ دیتا ہے، وہ آپ بھی سنتے رہتے ہیں کہ کیا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ او ادنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب بات سمجھنا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْن، قاب کا معنی مقدار ہے، قوسین دو قوسوں کی مقدار، او ادنا یا اس سے بھی زیادہ قریب، کانا تھا، کون؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ ایک طبقہ کہتا ہے یہ کانا کی ضمیر اللہ کی طرف ہے، اللہ نبی کے قریب ہو گیا، دو کمانوں کی مقدار، پھر وہ کمانوں کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ ایک طبقہ یہ کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ او ادنا۔ آگے جی، ثُمَّ دَنَا فَكَانَ قَابَ، وہ کہتے ہیں ثُمَّ دَنَا پھر قریب ہو گیا، فَتَدَلَّا، یہ ضمیر دنا کی ضمیر، تدلّا کی ضمیر، کانا کی ضمیر، وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف لوٹتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ پھر یہ دنا رب قریب ہو گیا، تدلّا رب نیچے آ گیا، کانا رب ہو گیا دو کمانوں کی مقدار، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی بھی کی جو وحی کی ہے۔ آگے پھر نبی کی بات آ گئی مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا، اور آگے چل کر کہا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ۔ آلوگی بات یہاں تک رک گیا، میں نے کچھ نہیں کہا۔ یہ ایک طبقہ ضمائر کو اللہ کی طرف لے کر گیا، باقی صراحت نہیں ہے۔ کیا کہا؟ دوسرا محققین آیا، کہتا ہے پہلے سورۃ نجم سے چلتے ہوئے جبریل کی بات ہو رہی ہے، کس کی؟ فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ سے پہلے کس کا ذکر آ رہا ہے؟ جبریل کا۔ جبریل کی طرف فتنا کی ضمیر لوٹتی، خدا کے بندو پہلے تو اللہ کی طرف ضمیر لوٹاتے ہو، کہاں ذکر ہے اس کا؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ ضمیر کدھر ہے؟ جبریل کی طرف ہے۔ فتدلّا، جبریل قریب ہو گیا، فکان قاب قوسین، دو کمانوں کی مقدار کے برابر جبریل ہوا ہے۔ فاوحا، پھر جبریل نے نبی کو وحی بتائی ہے، الی عبدہ، اللہ کے بندے کو جو وحی کرنی تھی، ما کذب الفؤاد ما رأى، اور یہ جبریل کا دیکھنا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، یہ دوسری دفعہ دیکھا ہے۔ پہلی دفعہ کہاں دیکھا تھا؟ 2-4 دن پہلے گزرا تھا، غار حرا سے اترتے وقت، کہ وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اور آج آسمان پہ اپنی ملاقات وہاں اصلی شکل میں دوسری دفعہ ہوا۔ ویسے تو روز مرہ دیکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اصلی شکل میں ایک دفعہ غارے اور دوسری دفعہ آج۔ تو وہ کہتے ہیں یہ تو جبریل کا تذکرہ ہے، خدا کے بندو تم ضمیر کو کیسے زور کے ساتھ اللہ کی طرف موڑو گے اور پھر اللہ کو قریب کرنا، اللہ کا قرب، ساری باتیں ثابت کرو گے؟ بات سمجھ آ گئی؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، یہ کس کے لیے آیا ہے؟ جبریل کے لیے ہے۔ آگے صراحت آ گئی ہے۔ فلہذا نبی نے اللہ کو بولو نہیں دیکھا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ سمجھ آ گئی بات؟ تو ایک طبقے نے کہا دیکھا، وہ ضمیر کے مرجع لے کر گیا، لیکن ابہام والا تھا حقیقت۔ اب یہ قرآن کا ابہام ہے۔ قرآن میں ایک طبقہ ضمیر کو اللہ کی طرف لے گیا، دوسرا کا اصول کے اعتبار سے، نحو کے اعتبار سے دوسروں کی بات ٹھیک ہے، ضمائر ساری جبریل کی طرف جاتی ہیں۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ اب قرآن کے فیصلے میں 2 باتیں آ گئی ہیں، اب حدیث کی طرف آئی کہ آتے نبی سے پوچھتے ہیں کیا ہوا ہے۔ حدیث میں آپ کے سامنے امام مسلم روایت نقل کرتا ہے، عبداللہ بن مسعود صاحب بول رہے ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ کون؟ کتاب و تفسیر بخاری پڑھ لیا آپ نے؟ پڑھ لیے؟
وہ تو پڑھ لیے، واقعہ پڑھ لیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کی وہاں روایتیں تھیں سورۃ نجم میں، اور عائشہ صدیقہ کی بھی روایتیں ہیں۔ عائشہ صدیقہ اور عبداللہ بن مسعود دونوں بخاری کی نے، امام بخاری نے بھی روایتیں لائیں، وہ گرفت کر کے جاتے ہیں، اور یہاں بھی ہے، وہاں عبارتیں عائشہ صدیقہ کی زیادہ ہیں۔ اور عبداللہ بن مسعود وہ کہتے ہیں، عائشہ کہتی ہے جو کہتا ہے کہ نبی نے اللہ کو دیکھا، یہ بہت بڑا جھوٹ بول رہا ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود بھی کہتے ہیں کہ خدا کے بندو، وہ جبریل کی دیکھنے کی بات ہوئی، تم کیا کرتے ہو؟ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ طبقہ علماء کا محقق طبقہ عائشہ صدیقہ، عبداللہ بن مسعود، اور حدیثیں کہتی ہیں نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے۔ کس کو دیکھا؟ جبریل کو اصلی شکل میں دیکھا، دوسری دفعہ دیکھا۔ اور آگے آپ کے سامنے روایتیں آ رہی ہیں، البتہ کہتے ہیں کہ پھر وہ آگے ذکر کر کے کہتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، آگے چل کر آیا ہے وَلَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں، ان نشانیوں میں جبریل کے پر شامل ہے کہ ایک پر کھولا ادھر گیا، دوسرا پر کھولا ادھر گیا، اس نے کہا میں نے 2 کھولے، ابھی 600 پر ہیں۔ تو اس وقت پتہ چلا رب کیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ ہے آیت الکبریٰ، بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں، پھر جنت دیکھا، جہنم دیکھا، مالک فرشتہ دیکھا، اور بڑے بڑے جہنمی لوگ دیکھیں، عذاب دیکھے ہیں۔ اور بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو اللہ کو، ابو ذر غفاری کی روایت آپ کے سامنے آنے والی ہے، اس نے کہا خدا کے بندو، اللہ کے اور اللہ کے آگے 70,000 نوری پردے ہیں، اللہ کی تجلی کے آگے۔ کس کے آگے؟ اگر وہ 70,000 پردے ہٹ جائیں، اللہ کی تجلی زمین و آسمان کو جلا کے رکھ دے گی۔ یہ وہ ٹھنڈے پردے آئے ہوئے نور کے، ایک پردے نے اللہ کی تجلی کو ٹھنڈا، پھر دوسرے پردے نے ٹھنڈا، پھر تیسرے پردے میں ٹھنڈا۔ 70,000 پردوں کے بعد نیچے زمین و آسمان ٹھہر سکتی ہے؟ نہیں تو ٹھہر ہی نہیں سکتی ہے۔ تو اللہ کو کون دیکھے گا؟ اللہ کی تجلی کو کون دیکھے گا؟ وہ بات سمجھ آ گئی؟ فلہذا اللہ کو، اگلی بات انہوں نے کہہ دیا، ابو ذر غفاری کی روایت میں آتا، نبی سے پوچھا ہے نبی آپ نے اللہ کو دیکھا؟ نبی نے فرمایا نورن انا اراہ، وہ نور ہے، اس کو کون دیکھ سکتا ہے؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اسی کا معنی میں دوسرا کر کے جا رہا ہوں، میں الفاظ بدل کر پڑھتا ہوں، اعراب نہ لگاؤ، تو بغیر اعراب کی عبارت ہو تو نورن انا اراہ، اب میں کہتا ہوں نورن انی اراہ، نہیں سمجھ آئی بات؟ میں نے اعراب بدلے ہیں، الفاظ وہی تھے، ان نورن اراہ، انی، میں نے نورن، اللہ نور ہے، انی اراہ، میں نے اللہ کی نور کو دیکھا ہے، اللہ کو۔ پھر بھی بات اور ہو گئی ہے، پہلے میں نے کیا پڑھا ہے؟ انا اراہ، کون دیکھ سکتا ہے؟ بات سمجھ آئی؟ دوبارہ کیا کہہ دیا؟ نورن انی اراہ، نور ہے اللہ، میں نے نور دیکھا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور اسی کو میں ایک اور الفاظ بدلتا ہوں، الفاظ یہی ہیں، بدل کر پڑھو، نورانیون، کیا کہا؟ نورانیون، نورن انی میں نے پڑھا، میں نے نورانی کر دیا اس کو۔ اللہ نور والا ہے، اراہو، وہ نور دیکھا ہے۔ تو تینوں اعتبار سے الفاظ کچھ اور کہہ گئے ہیں، یہ نبی کی زبان کے الفاظ ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب آخری بات کہنا چاہتا ہوں، اب جو طبقہ کہتا ہے نبی نے اللہ کو دیکھا، دوسرا کہتا ہے نہیں دیکھا، دونوں ٹھیک ہے۔ کیا کہہ دیا میں نے؟ جو کہتے ہیں دیکھا وہ اللہ کا نور دیکھا، جو کہتے ہیں نہیں دیکھا وہ اللہ کی ذات نہیں دیکھی ہے، بات ختم۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور واقعتاً اللہ کی ذات کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، اللہ کی تجلی کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ آگے مسئلہ آ جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا رب ارنی، اللہ نے کہا اگر دیکھنا چاہتا مجھے تو میں پہاڑ پر تجلی ڈالتا ہوں، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، جب تجلی ڈالی جَعَلَهُ دَكًّا، پہاڑ ریزے ریزے ہو گیا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گیا تھا۔ لیکن وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ دنیا کی بات ہے، اور نبی 7 آسمانوں سے اوپر تھا، وہ جہان اور یہ جہان
وہاں نبی دیکھ سکتا تھا، کوئی بات نہیں دیکھ سکتا، لیکن وہ تجلی الہی کو نہیں دیکھا بلکہ اللہ کے نور کو دیکھا ہے، باقی نور کے پردے تھے۔ اور وہ جو ہماری باتیں ہوتی ہیں، اللہ نے کہا اور قریب ہو، اور سونے قریب ہو، اور سونے قریب ہو، یہ خطیبوں کی باتیں ہیں، یہ واعظین ہوش کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ بات سمجھ آئیے، یہ سونے کوئی بھی نہیں ہوتے، سمجھ آ گئی بات؟ یہ باتیں تھیں، بات حقیقت یہ ہے۔ میری باتیں سمجھ آ گئی ہیں، باقی کتاب دیکھو۔ اراہو، وہ نور والا ہے، نورانی کا معنی نور والا، اراہو اس نور کو دیکھا۔ ہریرہ بھی کہتا ہے جبریل کو دیکھا، اللہ کو جی سے تطبیق کر دی ہے۔ کہتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ کو دیکھا، دیکھا ہے نا، دل سے تعارف اللہ کو نبی کو حاصل تھا۔ رآہ بقلبی، کس سے دیکھا؟ دل سے دیکھا، دل میں دلائل اور عظمت الہی آئی تھی، یہ دیکھا ہے۔ لیکن آنکھوں والا عبداللہ بن عباس بھی کہتے نہیں ہے جی۔